الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والے بندوں اور بندیوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ کا خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں اور بندیوں سے ارشاد فرما رہے ہیں من عامل صالحا من ذکر و انثی۔ سنو، دنیا یہ دارالعمل ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا دارالممر ہے، یہ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا یہ مسافر خانہ ہے، چل چلاؤ کی جگہ ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، جو دنیا میں زندہ آیا ہے مردہ اسے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات بنایا، دنیا کا نظام بنایا، جو ماں کے پیٹ سے زندہ آئے گا وہ پھر مرے گا اور مر کے دنیا سے چلا جائے گا، اور کب مرے گا نہیں پتہ ہے، کب مرے گا نہیں معلوم، کیسے مرے گا نہیں معلوم۔ ابراہیم ابن ادہم یہ بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ابراہیم ابن ادہم شاہ بلخ تھے، بلخ کے بڑے بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادہم۔ ان کا بڑا محل تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا، دربار تھا، دربان تھے ان کے۔ ابراہیم ابن ادہم اپنے محل میں تھے، شاہ بلخ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، اپنے محل میں تھے۔ ایک فقیر آیا بھیک مانگتے ہوئے، اور اس نے ابراہیم ابن ادہم کو دیکھا، اور دیکھ کے پھر ان کے محل کو دیکھنے لگا، اور دیکھ کے کہنے لگا یہ مسافر خانہ اور یہ لاج یہ کتنا اچھا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ محل ہے، محل، اور یہ بنگلہ ہے ہمارا، اور یہ کوٹھی ہے ہماری۔ تو اس آنے والے فقیر نے کہا نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، یہ لاج ہے، لاج۔ بادشاہ نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ ہمارا محل ہے۔ تو کہنے لگا یہ محل نہیں ہے۔ پھر اس آنے والے فقیر نے شاہ بلخ سے کہا سنو، تم سے پہلے اس میں کون تھا؟ تو کہا اس سے پہلے اس میں میرا باپ تھا۔ تو کہا اس سے پہلے کون تھے؟ تو کہا اس سے پہلے میرے دادا تھے۔ تو کہا اس سے پہلے کون تھے؟ تو کہا میرے دادا کا باپ اس میں رہتا تھا۔ کہا تمہارے بعد اس میں کون رہے گا؟ کہا میرے بیٹے رہیں گے۔ کہا بیٹوں کے بعد کون رہیں گے؟ تو کہا میرے پوتے اس میں رہیں گے۔ اس آنے والے فقیر نے کہا اسی لیے تو یہ مسافر خانہ ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ مسافر خانہ ہے، تمہارا محل نہیں ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا واقعی یہ مسافر خانہ ہے، واقعی یہ مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج آدمی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے یا آنکھ کی روشنی کم ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ آدمی کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں درد محسوس ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آدمی کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، فالج اور لقوے کا اثر ہو جاتا ہے، پیرلیسس ہو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا پورا جسم ٹھنڈا پڑے گا، ایک وقت وہ آئے گا آدمی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، آدمی کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور آدمی مرے گا، اور سب مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ سنو، سب کو مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، عورت کو مرنا ہے، مرد کو مرنا ہے، امیر کو مرنا ہے، غریب کو مرنا ہے، شہری کو مرنا ہے، دیہاتی کو مرنا ہے، مسلمان کو مرنا ہے، کافر کو مرنا ہے، نمازی کو مرنا ہے، بے نمازی کو مرنا ہے، سب مریں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان،
ہر آدمی کے پاس موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا اور موت کا فرشتہ اس کے جسم سے جان نکالے گا اور اسے بے جان کر کے چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پھر تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سنو جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے پکڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بند قلعوں میں رہو گے تو بھی تمہارے پاس آئے گی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ظالم ہو گئے تھے اور نوح علیہ السلام کو مارنے لگے اور پتھر برسانے لگے، اللہ کا عذاب آیا۔ جو پہاڑوں میں تھے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا، جو قلعوں میں بند ہو گئے تھے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، ایمان والے بچ گئے، جس کو اللہ چاہتے تھے وہ بچ گئے اور جس کو اللہ نہیں چاہتا تھا وہ سب مر گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مرا، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ موت آئے گی، تم جہاں بھی رہو گے تمہارے پاس موت آئے گی، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا، لوگ کہتے ہیں غریبی مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے پریشان کر رہا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ گھر ہمیں چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیں اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی اس سے غافل ہے اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضور کی سیرت آپ پڑھیے، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، حضور کی سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا آپ نے قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ اپنی امت کو یہی بتایا کہ دیکھو دنیا سے جی نہ لگاؤ، دنیا چھوڑنا ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی کوئی سب سے بڑا کوئی بے وفا ہے تو انسان کے لیے اس کی دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا، اس کا مال بے وفا ہے، اس کا گھر بے وفا ہے، اس کے اہل و عیال بے وفا ہے، اس کے رشتہ دار بے وفا ہیں۔ مرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کوئی دنیا میں آیا تھا۔ دنیا بے وفا ہے، اس سے جی نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹی چادر تھی، چادر میں سوراخ ہو گئے تھے، کائنات کے سردار کی چادر، اس میں سوراخ ہو گئے تھے، چادر پھٹی تھی، پرانی ہو گئی تھی، چادر میں سوراخ تھے۔ ایک عورت آئی اما جان حضرت عائشہ کے پاس اور رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھی اور بیٹھ کے کہنے لگی یہ کائنات کے سردار کا بستر ہے، امام الانبیاء کا بستر ہے، چادر پھٹی ہے، آپ کا بستر بوسیدہ ہو گیا ہے اور بستر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر گئی اور ایک چادر لے کے آئی جس میں پھول تھے، بول بیٹے تھے، جس میں نقش و نگار تھا، اور لا کے کہنے لگی یہ چادر ہے اور یہ میں تمہیں ہدیہ دیتی ہوں اور تحفہ دیتی ہوں اور میں اللہ کے رسول کو ہدیہ دیتی ہوں، گفٹ کر دیتی ہوں، یہ چادر قبول کرو اور میرا ہدیہ رکھ لو۔ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور حضرت عائشہ نے وہ چادر لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اللہ کے حبیب گھر تشریف لائے، پوچھا یہ چادر کہاں سے آئی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک عورت آئی تھی، اس کو ہمارے بستر پہ ترس آ گیا تھا اور اس نے دیکھا ہماری چادر پھٹی ہے تو وہ گئی اور یہ نئی چادر اس نے ہمیں گفٹ دیا ہے اور تحفے میں دیا ہے۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کی زبان سے نکلا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ مالی ولد دنیا، ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا عائشہ چادر جس نے دیا ہے اس کو واپس کر دو، میں اس چادر پہ آرام نہیں کر سکتا، میں اس چادر پہ نہیں سو سکتا، یہ چادر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، جاؤ اور یہ چادر جس نے دیا اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں واپس نہیں کروں گی، یہ چادر مجھے پسند آ گئی ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا عائشہ چادر واپس کر دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چادر مجھے پسند آ گئی۔ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، چھوٹی تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ہدیہ دیا ہے، چادر ملی ہے، اسے رکھ لیں گے، مجھے پسند آ گئی ہے۔ حضور نے آخر میں فرمایا عائشہ یا تو یہ چادر گھر میں رہے گی یا میں گھر میں رہوں گا، جب تک یہ چادر گھر میں رہے گی میں گھر میں نہیں رہوں گا، اور یہ چادر گھر سے باہر آئے گی تو میں گھر میں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ چادر جس کی ہے اسے واپس کر دو، نبی نقش و نگار کی چادر پہ آرام نہیں کر سکتے،
میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا دنیا جی لگانے کی چیز نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یا تو آدمی ختم ہونے والا ہے، یا تو دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے، یا آدمی دنیا کا ساتھ چھوڑنے والا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا دنیا ساتھ چھوڑ دے گی اور دنیا بے وفائی کی جگہ ہے۔ فرمایا دنیا جیفت وطالبها کلاب، دنیا تو مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے۔ آپ نے فرمایا دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، سنو اے ایمان والو، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا جو نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اس کو اچھی زندگی دیں گے، اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ نیک عمل سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے آخرت بھی بناتے۔ ہم یہ سمجھتے مال آئے گا ہماری زندگی بنے گی، گھر اچھا ہوگا ہماری زندگی بنے گی، ہم یہ سمجھتے فکس ڈپازٹ ہوگا تو ہماری زندگی بنے گی، ہم یہ سمجھتے سونے کی جھنکار سے ہماری زندگی بنتی ہے، درہم اور دینار سے ہماری زندگی بنتی ہے، ڈالر سے ہماری زندگی بنتی ہے، دنیا آ گئی تو ہماری زندگی بنے گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نہیں، تم نیک عمل کرو ہم تمہاری زندگی بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، یہ دھوکہ ہے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ دیکھو تم نیک عمل کرو تو ہم تمہاری زندگی کو چین سکون سے بھر دیں گے۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا، سکون مارکیٹ میں نہیں ملتا، بازار میں نہیں ملتا سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا سکون خریدی جانے والی چیز نہیں ہے۔ تم دنیا دے کے سکون خریدنا چاہو نہیں خرید سکتے۔ عبد الرحمن اموی بادشاہ تھا، 50 سال بادشاہ رہا، 50 سال، 50 دن نہیں، 50 مہینے نہیں، 50 سال بادشاہ رہا، ایک ملک کا 50 سال بادشاہ رہا۔ جب مرنے لگا تو کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے، 14 دن سکون کے دیکھے، میری زندگی میں میں نے صرف 14 دن سکون کے دیکھے۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ ہے، 50 سال اس نے بادشاہت کیا اور مرتے ہوئے کہہ رہا میں نے اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھا۔ گجرات کا ایک بادشاہ تھا، گجرات ہندوستان کا صوبہ تھا اور الگ ملک تھا، الگ ریاست تھی، اس کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ظفر محمود، بادشاہ کا نام تھا ظفر محمود۔ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے دربار میں بیٹھتا تھا تو اس نے ایک آدمی کو تنخواہ دے کے طے کیا تھا، پیمنٹ دیتا تھا، سیلری دیتا تھا، اور ایک آدمی کو مہینہ مشاہرہ دیتا تھا اور تنخواہ دے کے طے کیا تھا جب میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں اور جب میں غلط فیصلہ کرنے لگوں، جب میں غلط فیصلہ کرنے لگوں تو تم مجھے کفن بتا دینا۔ اس کے ہاتھ میں کافور لگا کفن ہوتا تھا، عطر اور کافور لگا کفن ہوتا تھا، ایسا کفن کہ جیسے بھی میت مری ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کو کفنانا ہے اسی کفن میں، کفن تیار ہوتا تھا۔ اور جب ظفر محمود فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھتا تھا اور غلط فیصلہ سناتا تھا تو وہ آدمی کفن بردار آدمی، کفن اٹھانے والا آدمی کفن اٹھاتا تھا اور بادشاہ کو کفن بتاتا تھا اور بادشاہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا تھا۔ جب ہوش آتا تھا تو اپنا فیصلہ بدل دیتا تھا۔ کسی نے اس بادشاہ سے کہا تم نے اس آدمی کو کیوں رکھا ہے اور یہ کفن کیوں بتاتا ہے؟ تو کہا میں نے اس کو اس لیے طے کیا ہے تاکہ یہ کفن بتا کے مجھے میری موت کی یاد دلائے، قبر کی یاد دلائے، حشر کی یاد دلائے، اللہ کے پاس مواخذے کی اور پکڑ کی یاد دلائے، اور مجھے یہ بتائے کہ تم آج زمین کے اوپر ہو، کل تم زمین کے اندر رہو، آج تم زمین کے اوپر ہو، کل تم زمین کے اندر رہو گے۔ تم زمین پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم زمین کے اندر جانے کے لیے آئے ہو۔ بڑا بادشاہ گزرا ہے عبد الملک ابن مروان، اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا۔ جب مرنے لگا اور موت کا وقت قریب آیا تو کوئی دھوبی تھا اس کے محل کے باہر کپڑے دھو رہا تھا، اس کو آواز آئی کپڑے دھونے کی، پوچھا یہ کون ہے، آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا دھوبی ہے کپڑے دھو رہا ہے۔ تو بادشاہ عبد الملک ابن مروان نے کہا کاش میں بادشاہ نہ ہو کے دھوبی ہوتا اور ایسے ہی لوگوں کے کپڑے دھوتا،
کاش میں بادشاہ نہ ہوتا، غریب آدمی ہوتا اور لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بھیک مانگتا۔ میں نے بادشاہت کر کے کیا کیا ہے؟ مجھے بادشاہ بن کے کیا ملا ہے؟ نہ زندگی میں سکون ملا، نہ مرنے کے بعد سکون ملے۔ آدمی کو مرنا ہے، عمل سے سکون ملتا ہے، نیک عمل سے، نماز سے سکون ملتا ہے، ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے زندگی میں سکون ملتا ہے، حضور کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے سے زندگی میں سکون ملتا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے زندگی میں سکون ملتا ہے۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے۔ آج ہر آدمی سے پوچھو آپ کیسی گزر رہی ہے تو شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اپنی زندگی کا رونا روتا ہے اور اپنی زندگی کے دفتر لوگوں کے سامنے کھولتا ہے اور یوں کہتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ باپ سے پوچھو بچوں کا رونا روتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی اور بہت زیادہ گشت کر رہی تھی، پڑوس ملک کی ویڈیو، پڑوس ملک پاکستان کی ویڈیو تھی۔ ایک باپ جس نے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، بچوں کو اچھا رکھنے کے لیے وہ خود باہر رہا، 7 سمندر پار رہا، کئی سال تک باہر محنت کرتا رہا، کماتا رہا۔ جب کما کے واپس آیا تو بچوں نے مطالبہ کیا کہ اپنا سارا گھر اور ساری جائیداد تقسیم کر دو۔ اس نے اپنا ایک گھر اپنے نام پہ رکھ لیا اور باقی سب تقسیم کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بچے نے لاٹ سے اسے مارا، لاٹ سے، گھوسوں سے باپ کو مارا اور کہنے لگا جو ہے وہ بھی ہمارے نام پہ کر دو، جو ہے وہ بھی ہمارے نام پہ کر دو، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ بچوں نے اپنے باپ کو، وہ باپ جس نے جو زندگی بھر بچوں کے لیے خوش نہیں رہ سکا، بچوں کو موقع کا لقمہ کھلاتا رہا، خود مشقتیں جھیلتا رہا، لوگوں کی گالیاں سنتا رہا اور اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے باہر رہا، 7 سمندر پار رہا۔ آج بچوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بچہ لاٹ سے باپ کے چہرے پہ مار رہا ہے اور باپ کو تکلیف دے رہا ہے اور باپ نیچے ہے اور بچہ اوپر بیٹھ کے مار رہا، تھپڑ مار رہا ہے اپنے باپ کو، گالی گلوچ کر رہا ہے اپنے باپ کو۔ دنیا بے وفائی کی جگہ ہے۔ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، سکون عمل سے زندگی میں آئے گا۔ کوئی باپ اپنے بچوں کی شکایت کر رہا، کوئی بچے اپنے باپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک فون آیا تھا مجھے، ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ ہے انصاف نہیں کر رہا ہے، میرے 3 بھائیوں کو پوری زمین اس نے تقسیم کر دیا، گھر تقسیم کر دیا اور مجھے میرے باپ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ بتاؤ میں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کروں؟ باپ کے خلاف میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے خلاف میں عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں باپ کا گریبان پکڑوں، کبھی دل چاہتا ہے میں باپ کو تھپڑ ماروں۔ میرا باپ ہے، انصاف نہیں کر رہا۔ بچے ماں باپ کی شکایت کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ شوہر سے پوچھو اپنی بیوی کی زندگی کا رونا روتا ہے، ظلم کا رونا روتا ہے، اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی اس سے شادی کر کے مجھے کیا ملا ہے، اس سے شادی کر کے مجھے زندگی میں کیا ملا ہے، پوری زندگی میں سکون نہیں ملا۔ مالک اپنے نوکر کی شکایت کرتا ہے، نوکر اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، امام مصلیوں کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا مسجد تو شاندار ہے، خوبصورت مسجد بنی، لیکن مسجد کے مصلی صحیح نہیں، مسجد کے صدر صحیح نہیں، مسجد کی کمیٹی سے نہیں، کمیٹی والے امام کی شکایت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ زندگی میں لوگ رونا رو رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ صبح سے شام تک آدمی پریشان ہے، گولیاں کھا رہا، اس کا پیٹ میڈیکل بنا ہوا ہے، پیٹ کو چیرا جائے تو میڈیکل میں کم گولیاں ملے گی، اس کے پیٹ میں زیادہ دوائیں نکلے گی۔ سکون نہیں ہے زندگی میں۔ سکون کس سے آئے گا؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے نسخہ بتایا، دوا بتائی، شفا کی چیز بتایا، فرمایا نیک کام کرو، نیک کام، صبح سے شام تک نیک کام کرو، شام سے صبح تک نیک کام کرو۔ اپنی زندگی میں معمول بناؤ کہ میں نیکی کروں گا، بدی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں۔ گناہ تو انگار ہے، انگار، گناہ آگ ہے، آگ، گناہ تو زہر ہے، زہر۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، آگ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو گھر جلانے کے لیے کافی ہے۔
آپ تھوڑی ہو یا زیادہ، گناہ گناہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زندگی کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کی ناراضگی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ گناہ گناہ ہے، اس لیے آدمی گناہ نہ کرے، نیک کام کرے۔ فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، عورتیں بھی پریشان گھروں میں، سکون نہیں ان کی زندگی میں، گھر والے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہیں، دیواریں گھر میں اٹھ گئی ہیں، سکون زندگیوں میں نہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، نیک عمل کرو، نیکی کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، پھر دیکھو سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کے پیٹ بھرے گا۔ آج مرغن غذائیں کھا کے پیٹ نہیں بھر رہا، دسترخوان پہ اتنی غذائیں ہوتی، آدمی کے لیے گننا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے گننا مشکل ہو جاتا ہے، کھا کے جاتا ہے، نرم بستر پہ نیند نہیں آتی اسے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کے لوگ سوتے تھے، بستر پہ، چٹائی کے بستر پہ سوتے تھے، چٹائی کے نشان ان کے بدن پہ پڑتے تھے، انہیں سکون کی نیند آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی میں نیک عمل تھا۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو نیک کام کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ کیا مطلب پاکیزہ زندگی کا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے، زندگی میں اللہ سکون دیں گے، اولاد اطاعت گزار ہوگی، بیوی وفادار ہوگی، بیوی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنے گی، گھر سکون کا ذریعہ بنے گا، اولاد بات مانے گی، اور جہاں وہ رہے گا سکون کا ماحول رہے گا۔ اور اگر وہ نیک عمل نہیں کرے گا تو اسے بے چینی ہوگی، اولاد ظالم ہوگی، بیوی وفادار نہیں ہوگی، بے وفا ہوگی، جن کے ساتھ وہ رہے گا لوگ اس کے ساتھ دغا کا معاملہ کریں گے، کوئی اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، وہ سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا مگر سکون رہے گا، کچھ نہیں رہے گا اسے، اس کے پاس سکون ہوگا، گھر نہیں ہوگا رہنے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، دولت نہیں ہوگی، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوگا، زمین جائیداد نہیں ہوگی، لیکن سب سے بڑی چیز سکون ہوگا، وہ اللہ کا ورد کرے گا، اسے نیند آئے گی۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، زندگی اللہ پاکیزہ بنائیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے چین سکون عطا کریں گے۔ آپ واقعات پڑھو، قرآن میں ہیں واقعات، حدیثوں میں ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھو آپ تو آپ کو پتا چلے گا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو پاکیزہ زندگی کی بشارتیں سنائی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا گیا، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تیر تلواروں کے سائے میں ہیں، تیر تلواروں کے سائے میں ہیں، اور ادھر سے تیریں برس رہی ہیں دشمن کے جتے سے، تلواروں کی چھنکار ہے، صحابہ نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک صحابی آگے بڑھے اللہ کا نام لے کے، ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا خنجر تھا، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے، وہ کافر دیکھ رہا ہے، ایک کافر نے ان کو نشانہ بنایا اور تیر کمان پہ رکھ کے چھوڑا، اور اس زور سے چھوڑا وہ تیر ان کے سینے سے پار ہو گیا، وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گرے اور ان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑنے لگے، اور کافر دیکھ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور ان کے لبوں پہ یہ لفظ ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کافر حیران ہے، تیر ان کو لگ رہا ہے، ان کا دل زخمی ہوا ہے، یہ پھڑپھڑانے لگے ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ کہہ رہے میں تو کامیاب ہو گیا، یہ کیسی کامیابی ہے؟ پھر کافر جستجو میں لگا، اور کافر تحقیق کرنے لگا، اور کہنے لگا بھی یہ کیسی کامیابی ہے؟ لوگوں نے بتایا دنیا کی کامیابی چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کامیابی وقتی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر صحابہ نے اسے آخرت کے بارے میں بتایا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، تو کافر نے کلمہ پڑھا، پھر وہ تیر تلوار لے کے مسلمانوں کی طرف سے نکلا، اور وہ شہید ہوا، اور وہ جنت میں چلا گیا۔ مرتے مرتے دوسروں کو جنت کا پیغام دے گئے، مرتے مرتے دوسروں کو کلمہ دے گئے، مرتے مرتے دوسروں کو شہادت کی موت دے گئے۔ ہم تو زندہ ہیں، اپنی اولاد کو کلمہ نہیں دے سکے، کلمے کی حقیقت نہیں بتا سکے، ہم اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف نہیں کرا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتا سکے، اور یہ مرتے مرتے دوسروں کو سکون کی زندگی دے رہے ہیں، حیات طیبہ دے رہے ہیں،
خود بھی مر رہے اور دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں یہ زندگی اصل زندگی، مرو گے ایسی زندگی پہ تو اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ مرتے مرتے کہہ رہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں تشریف فرما، جبرائیل آئے ساتوں آسمانوں سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس مدینہ میں آپ کے صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ان کی موت پہ اللہ کا عرش ہلنے لگا، ان کے مرنے پہ اللہ کا عرش ہلنے لگا، اہتز عرش الرحمن، خدا کا عرش ان کی موت پہ ہلنے لگا ہے۔ پھر فرمایا ساتوں آسمان کے فرشتے ان کی موت پہ خوش ہو رہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان کے مرنے پہ خوش ہو رہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ اٹھے اور مسجد نبوی سے ایسے دوڑے، صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی حضور کے پیچھے دوڑنے لگے، ہم کہنے لگے تعیبتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں تھکا دیا ہے، آرام سے چلیے، آپ تیز چل رہے ہیں ہم بھی تیز چل رہے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے ہیں، ہم گرنے لگے ہیں، ہم پھسلنے لگے ہیں، آہستہ سے چلیے۔ حضور نے فرمایا نہیں جلدی کرو کہ یہ ایسا نہ ہو ہم سے پہلے سعد کے جنازے کو آسمان کے فرشتے غسل نہ دیں، اور ہم سے پہلے سعد کے جنازے کو آسمان کے فرشتے آسمانوں پہ اٹھانا لے جائیں۔ رسول اللہ گئے دوڑ کے حضرت سعد کے کمرے میں جہاں ان کی موت ہو گئی تھی، جہاں ان کا انتقال ہوا تھا، رسول اللہ چوکھٹ پہ کھڑے رہے، پھر کمرے میں ایسے داخل ہونے لگے، ایسے محسوس ہوتا تھا پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، آپ پنجوں کے بل جانے لگے، لڑکھڑانے لگے، پھر آپ نے کسی کو سرکایا اور آپ بیٹھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کمرہ تو پورا خالی تھا اور آپ کمرے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے اور آپ کسی کو ہٹانے لگے تھے اور سرکانے لگے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی تھی جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا سعد کے کمرے میں پورے فرشتے تھے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے نے مجھے پیر رکھنے کی جگہ دیا، دوسرے نے مجھے بیٹھنے کی جگہ دیا تو میں بیٹھا۔ پھر فرمایا سعد کے جنازے میں ہو رہی تھی اور سعد کے پیشانی کو بوسہ دے رہی تھی، پھر رسول اللہ سعد کے جنازے میں پنجوں کے بل چلنے لگے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جگہ تو ہے آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا انسان بہت زیادہ نہیں فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کے جنازے میں فرشتے زیادہ ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ جب آپ نے حضرت سعد کو قبر میں لٹایا، مٹی ڈالی اور ڈال کے آسمانوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا اللہ تو بھی سعد سے راضی ہے میں بھی سعد سے راضی ہوں، جو اچھی زندگی گزارتے نیک زندگی گزارتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا فرماتے، مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی کا تحفہ دیتے ہیں اور پاکیزہ زندگی اللہ ان کو ہدیے میں دیتے، اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں، فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے، اچھے عمل کرنے والا آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر سے اس کے قبر تک 2 قطاروں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اس کا جنازہ جانے لگتا ہے تو فرشتے اس کو سلام بھیجتے ہیں، اس کے گھر سے اس کے قبر تک فرشتے قطار میں کھڑے ہو کے اسے سلام بھیجتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر وسیع ہو جاتی ہے اور قبر اس سے بات کرتی ہے، اس کی قبر اس سے بات کرتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے اور قبر اس کو بات کرتی ہے، یوں کہتی ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کہتی ہے زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے اس میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب تھا، میں چاہتی تھی تو میرے گود میں آئے اور میں تجھے آرام دوں اور چین دوں اور سکون دوں اور تو میرے گود میں آیا، اب تو سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ پہلے رات کی دلہن کو گھر کے کوئی فرد نہیں جگاتے، نہ اس کی ننند جگاتی ہے، نہ بھاوت جگاتی ہے، نہ اس کی ساس جگاتی ہے، نہ سسر جگاتا ہے، نہ گھر کے کوئی فرد جگاتے، اس کو تو اس کا پیا جگاتا ہے۔ خبر کہتی ہے تو سو جا، تجھے حشر کے میدان میں تجھے تیرا خدا جگائے گا، دوسرا کوئی نہیں جگائے گا۔ نم کنومت العروس، نیک لوگ مریں گے اللہ ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے گی۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں من عمل صالحا، جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو چین سکون سے بھر دے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو چین سکون عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ عظیم نسخہ ہے
پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنے کا، لوگوں کے ظلم سے بچنے کا، آدمی رخ کرے مسجدوں کی طرف، آدمی رخ کرے اللہ کی طرف، آدمی دوڑے اللہ کی طرف۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا دوڑو، کہاں دوڑو؟ بازار کی طرف نہیں، بازار تو ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ بازار، دکان، ملازمت، تجارت یہ تو ضرورت ہے، آدمی ضرورت بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جاؤ۔ پورے پریشانیوں کا حل یہ ہے آدمی نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دوڑے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ